دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، جمعۃ المبارک کا بابرکت موقع ہے۔ جمعہ کا دن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت بابرکت اور عظیم الشان اور تقدس والا دن ہے۔ اس جمعے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں متعدد احادیثوں میں آئی ہے، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جمعے کے دن میں ایک ساعت، ایک وقت، ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ انسان اللہ رب ذوالجلال سے اس گھڑی میں جو کچھ مانگتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کو عطا کرتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ گھڑی اس وقت ہوتی ہے جب امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ بہرحال جمعۃ المبارک کا جو دن ہے نہایت بابرکت اور نہایت تقدس والا دن ہے، مقدس دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جتنے بھی لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر شخص چاہے مرد ہو یا عورت، ہر شخص اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اوپر چڑھنا چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، اور ہر شخص اس دنیا کے اندر فوز اور فلاح چاہتا ہے۔ لیکن کامیابی کس چیز میں ہے، بلندی کس چیز میں ہے، ترقی کس چیز میں ہے، اور فوز و فلاح کس چیز میں ہے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ ہر انسان نے اپنے ذہن میں کامیابی کا خاکہ بنا رکھا ہے، ذہن بنا رکھا ہے کامیابی کا۔ کسی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کاروبار میں آگے بڑھ جائے، کسی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھا لے اور لکھا لے۔ الغرض ہر انسان کی الگ الگ مقاصد ہیں، مختلف مقاصد ہیں، مختلف سوچیں ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو کامیابی جو ہے وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگی۔ کامیابی وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں، اس کامیابی کو کامیابی کہا جائے گا، اس کامیابی کو کامیابی کہا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیابی کس چیز میں ہے؟ چنانچہ مؤذن جو ہے، اذان دینے والا شخص، پانچوں وقت اذان دیتا ہے، بآواز بلند کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے کامیابی کی طرف۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں آنے گے کامیابی کی طرف۔
ہم مسجد کا رخ کریں گے جمعے کے دن بس۔ تو آپ جس کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں اس کے مختلف مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کامیابی کو تلاش کرتا ہے مال پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ مال کو حاصل کرتا ہے، مال پر اعتماد کرتا ہے، مال پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں اس مال کو اکٹھا کروں گا تو یہ مال میرے کام آئے گا، میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے، بہت سے لوگ اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، فرمایا ہے من اعتمد علی المال، جو شخص مال پر اعتماد کرے گا قل، تو اس کا مال اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ جو شخص مال پر اعتماد کرے گا تو اس کا مال اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ کیسے؟ دنیا میں آپ کا مال کم پڑے یا نہ پڑے، دنیا میں بھی کم پڑ جاتا ہے، لیکن دنیا میں آپ کا مال کم پڑے یا نہ پڑے، آخرت کے اندر یقیناً آپ کا مال کم پڑ جائے گا۔ کیسے؟ آخرت میں ایک مسلمان جب مسلمان ہے تو اس کا یہ بھی ایمان ہے کہ آخرت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب دے گا تو اس نے کچھ گناہ کیے ہوں گے، کچھ نیکیاں کی ہوں گی، اور اگر اب وہ یہ چاہے، اس نے اگر کسی کے حقوق غصب کر رکھے ہیں، کسی کا حق چھین رکھا ہے، اور وہ یہ چاہے کہ میرے پاس مال تھا میں مال دے کر اپنا وہ حق ادا کروا لوں، اللہ رب ذوالجلال کے یہاں ایسا مال قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنی نیکی اس بندے کو دے دو جس کا آپ نے حق مارا ہے، یا آپ کے پاس نیکی نہیں ہے تو اس بندے کے گناہ اپنے ذمے لے لو جس کا آپ نے حق مارا ہے، مال آپ کا بالکل کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ جس شخص نے مال پر بھروسہ کیا اس کا مال اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مال پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن آپ نے لوگوں پر بھروسہ کیا۔ وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى النَّاسِ، اور جو شخص لوگوں پر اعتماد کرے گا، جو شخص لوگوں پر اعتماد کرے گا ملّ، رنج اٹھائے گا، غم اٹھائے گا۔ آپ اپنی اولاد پر اعتماد کرتے ہیں، اولاد آپ کو پریشان کر دیتی ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں پر اعتماد کرتے ہیں کہ میرے برے وقت میں ساتھ دے گا، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اپنی گھر والی پر اعتماد کرتے ہیں کہ میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے گی، وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ الغرض آپ لوگوں میں کسی بھی طرح کے شخص پر آپ اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر کہ میری مدد کرے گا یا میرے راز کو راز رکھے گا، کسی بھی چیز کو لے کر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ رنج اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے لوگوں پر بھی اعتماد نہ کیا جائے۔ کیوں؟ میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، جن لوگوں پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، سب بہنیں، سب کے سب۔ قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بھی بھاگے گی، بیٹے بھی بھاگیں گے، بیٹیاں بھی بھاگیں گی۔ قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، دور کی تو بات ہی الگ ہے۔ چنانچہ جس شخص نے لوگوں پر اعتماد کیا وہ رنج اٹھائے گا۔ اب بہت سے لوگ مال پر بھی اعتماد نہیں کرتے، لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میری عقل بہت تیز ہے، برا وقت آئے گا میں اپنی عقل کے ذریعے سے برے وقت کو گزار لوں گا، پار کر جاؤں گا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ عَقْلِهِ ضَلَّ، کہ جو شخص اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے، جو شخص اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے گمراہ ہو جائے گا ایسا شخص، راستہ بھٹک جائے گا ایسا شخص۔ کیوں؟ راستہ اس لیے بھٹکے گا کہ عقل انسان کو صحیح تعلیم نہیں دیتی ہر جگہ پر، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل غلط تعلیم دیتی ہے۔ عقل انسان کو کسی حد تک صحیح تعلیم دیتی ہے اور کسی حد تک غلط تعلیم دیتی ہے۔ عقل کے طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ عقل انسان کو کیا سبق سکھاتی ہے۔
ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہیے، انسان کو اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہیے، اس فرقے کا یہ کہنا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں جی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ ایک اجنبی لڑکی لے کر آؤ گے، اجنبی لڑکی سے مزاج نہیں ملے گا، آپ کے گھر میں ہی جب لڑکی ہے گی، بہن ہے، بھائی کے مزاج کو سمجھتی ہے، اور جو ہے جب گھر میں ہی چیز ہے گی تو باہر سے کیا لانا، ان کی عقل یہ کہتی ہے۔ تو عقل نے ان کو گمراہ کیا۔ اب یہاں پر عقل نہیں چلانی تھی، بلکہ یہاں پر شریعت کا حکم دیکھنا تھا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ بہن سے نکاح کرنا آپ کا حرام ہے، چنانچہ حرام ہے بس۔ تو جس شخص نے اپنی عقل پر اعتماد کیا، ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا۔ آپ روڈ پر جب چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے جنگل میں سے جو روڈ گزر رہا ہو تو آپ کی روشنی جہاں تک جاتی ہے وہاں تک یہ پتہ لگتا ہے کہ آگے جا کے پیڑ مل رہے ہیں، راستہ بند ہو رہا ہے۔ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ راستہ بند ہو رہا ہے، آپ کی نگاہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ راستہ آگے جا کے سب پیڑ مل جا رہے ہیں اور راستہ بند ہو رہا ہے، لیکن جتنا آپ آگے چلتے رہیں گے راستہ کھلتا ہوا رہے گا، پیڑ الگ الگ آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ نگاہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو آپ کی عقل بھی دھوکہ دے گی۔ آپ نے اپنی عقل پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ سُلْطَانِهِ، اور جو شخص کسی بادشاہ پر اعتماد کرتا ہے، کسی آفیسر پر اعتماد کرتا ہے، آپ نے کسی آفیسر پر اعتماد کر لیا کہ میرا فلاں کام یہ آفیسر کروا دے گا، میرا فلاں کام یہ آفیسر، یہ ذمہ دار شخص، یہ بڑا آدمی میرا فلاں کام کروا دے گا، نہیں کروایا تو ذلہ، آپ یقیناً اپنی نگاہ میں خود بخود ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص ذلت اٹھائے گا جو شخص کسی بادشاہ پر اعتماد کرے گا۔ سب سے آخر میں کرنا کیا ہے؟ وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرے گا، فَلَا قَلَّ وَلَا مَلَّ وَلَا ظَلَّ وَلَا ذَلَّ، جو شخص اللہ پر اعتماد کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے نہ وہ شخص ملال اٹھائے گا، نہ وہ شخص غمگین ہوگا، نہ وہ شخص گمراہ ہوگا، اور نہ وہ شخص ذلیل ہوگا۔ ہر جگہ پر، ہر راستے میں، ہر قدم پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ کب؟ جب اللہ پر آپ اعتماد کریں گے، اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں۔ نمبر ایک، نمازوں کی پابندی کریں۔ میں نے جو آپ کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کا مقصد ہی یہی ہے، وقت نہیں ہے اس کا ترجمہ کرنے کا، اس کی وضاحت کرنے کا، اس لیے مختصراً بات ختم کرتا ہوں کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے حدیث مبارکہ کا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ فقط 1% مسلمان ہوں گے جو نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں، فقط 1%۔ باقی 99% مسلمان نماز کو چھوڑتے ہیں اور جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں اور جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقد کفر، انہوں نے کفر کیا۔ اور ہمارے دل میں کفر کی نفرت نہیں ہے، ہمارے دل میں کفر کی نفرت نہیں ہے، اور کفر کی نفرت اس لیے نہیں ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں اور ایمان کی محبت نہیں ہے، ایمان کی محبت نہیں ہے۔ ایک دل میں یا تو ایمان جمع ہو سکتا ہے یا کفر جمع ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے دل میں ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، علم اور جہالت دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یا تو آپ عالم ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، یا آپ جاہل ہوں گے، یا تو آپ روشنی میں ہوں گے یا آپ اندھیرے میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں آپ ہوں۔ اس لیے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اپنے کاموں کے لیے، دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام ہوں، صرف اور صرف فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب ذوالجلال
مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔